میں نے ہمیشہ سے کلاس رومز کے اندر، ٹریننگ سیشنز کے اندر، ورک شاپس کے اوپر ایک چیز کے اوپر فوکس کیا ہے، وہ ہے جی منی، پیسہ کمانا، رقم کمانا. کیونکہ میں نے یہ چیز آبزرو کی، ایکسپیرینس کی، دیکھا کہ آج کے زمانے میں اسپیشلی پاکستانیوں کے لیے پیسہ کمانا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کی ڈفرینٹ وجوہات ہیں، اکانومی لیول کے اوپر بھی ہیں، سوشل لیول کے اوپر بھی ہیں، پرسنل لیول کے اوپر بھی ہیں. آج بہت ہی جنرل ٹرمز کے اوپر بات کروں گی کہ کیوں پیسہ کمانا ضروری ہے اور پیسہ کمانے کے بعد امپورٹنٹ اسٹیپ کیا ہے جس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی پیسہ کمانا کیوں ضروری ہے. کیونکہ آج تک جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ خواب دیکھتے ہیں، جن کے خوابوں میں شہزادے اور شہزادیاں آتی ہیں، لڑکیاں ہمیشہ شہزادے کا خواب دیکھتے ہیں، لڑکے ہمیشہ شہزادیوں کا خواب دیکھتے ہیں. تو آپ لوگ سوچ کے بتائیں کہ یہ شہزادے اور شہزادیاں کون ہوتے ہیں؟ کیا ان کے خوابوں میں آنے والے شہزادے شہزادیاں موچی ہوتے ہیں، ترکھان ہوتے ہیں، کسان ہوتے ہیں، لکڑہارے ہوتے ہیں؟ کون ہوتے ہیں یہ؟ ان شہزادے شہزادیوں کا بہت حد تک تعلق ان لوگوں سے ہوتا ہے جو کہ طاقتور ہوتے ہیں، جو کہ افورڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے ساری چیزیں، ان کی ضروریات کو، ان کی خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں. یہ جس چیز کے اوپر ہاتھ رکھیں وہ انہیں لے کر دے سکتے ہیں. تو یہ کوئی کمزور غریب شہزادہ شہزادی نہیں ہوتا جس کے یہ لوگ خواب دیکھتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی شخص کیوں نہ ہو. خواب اس کا شہزادے اور شہزادیاں ہی ہوتے ہیں. پہلی چیز. دوسری چیز، پیسہ تبدیلی لے کر آتا ہے. پیسہ آپ میں فریڈم لے کر آتا ہے، آزادی لے کر آتا ہے. آپ کسی کے ماتحت نہیں ہوتے. آپ کو کوئی کام کرنے سے پہلے سوچنا نہیں پڑتا. آپ مجبوری کے تحت کوئی کام نہیں کرتے. آپ کی دل نہیں ہے، آپ کی مرضی نہیں ہے، پھر بھی آپ کو وہ کام کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ اس سٹیج پر نہیں ہوتے ہو کہ آپ کسی کو انکار کر سکو، آپ وہ کام نہ کر سکو. تو یہ پیسہ آپ کو اس سوچ سے باہر نکال کر جو کام آپ کرنا چاہتے ہو، جیسا آپ سوچنا چاہتے ہو، جیسا آپ رہنا چاہتے ہو، جو چیز آپ اپنے لیے کرنا چاہتے ہو، وہ آزادی دیتا ہے. آپ کے پاس آزادی ہوتی ہے. آپ مختلف لوگوں کے اندر جا کر ان کا کلچر دیکھ سکتے ہو، ان کی ثقافت دیکھ سکتے ہو. آپ ٹریول کرتے ہو، آپ سفر کرتے ہو. پیسہ یہ تبدیلی لے کر آتا ہے. پیسہ آپ کے لائف سٹائل کو چینج کرتا ہے. 500 آپ اگر ایک درزی کو دے کر کپڑے سلواتے ہو اور 2500 5000 کی ایک سلی سلائی برانڈ کی شرٹ لے کر پہنتے ہو تو ان میں واضح فرق ہوتا ہے. اور جب آپ نئے کپڑے پہنتے ہیں، جس دن بھی آپ نے نئے کپڑے پہنے ہو، آپ اس دن اپنی سوچ کو، اپنی باڈی لینگویج کو دیکھیں، آپ 7ویں آسمان پہ ہوتے ہیں. آپ کا کانفیڈنس بوسٹ کرتا ہے. تو جب آپ کا لائف سٹائل، لیونگ سٹینڈرڈ اپ ہوگا، اسی طرح سے آپ کی پرسنالٹی گرومنگ ہوگی. آپ اپ کرو گے اپنی پرسنالٹی کے اندر. ایز اے انڈیویجول، ایز اے ہیومن آپ کی گروتھ ہوتی ہے. تیسری چیز، ایک ٹاٹ کے اسکول میں پڑھنے والا بچہ اور ایک ایلیٹ اسکول میں، پرائیویٹ اسکول میں پڑھنے والے بچوں کے اندر فرق ہوتا ہے. ٹاٹ کے اندر بیٹھ کے جو بچے پڑھتے ہیں نا، بڑی اگزامپلس دی جاتی ہیں کہ یہ جو بچے ہوتے ہیں، ان میں سے بھی کچھ بچے ہوتے ہیں جو کہ آگے چلے جاتے ہیں. تو جناب 100 بچوں میں سے 2 بچے ایسے ہوں گے جو اسٹارٹ کے اسکول میں سے اپنی محنت کے بلبوتے پر کچھ بن گئے ہوتے ہیں. لیکن ایلیٹ اسکولز میں، پرائیویٹ اسکولز میں 100 میں سے 2 ایسے بچے ہوں گے جو کہ کچھ نہیں بنے ہوں گے. باقی 98 بچے، 99 بچے وہ ہوتے ہیں جو کہ کامیاب ہوتے ہیں. ان بچوں کے کانفیڈنس میں اگین فرق نظر آتا ہے، ان کی سوچ میں فرق نظر آتا ہے، ان کے الفاظ میں فرق نظر آتا ہے. ان سے جب آپ ایسے سٹوری لکھواتے ہو، کوئی کام کرواتے ہو، تو ٹاٹ کے اوپر بیٹھ کر پڑھنے والے بچے اور جو لیڈ سکول میں، پرائیویٹ سکول میں بینچ کے اندر، اے سی کے اندر بیٹھ کر بچہ پڑھتا ہے، ان کی رائٹنگ سٹائل میں، ان کی کریٹیوٹی میں، ان کی سکلز میں آپ کو فرق نظر آتا ہے. وہ بچہ ہوتا ہے جس کے پاس پریکٹیکل سکلز ہوتی ہیں. ٹاٹ والے سکول والے کے پاس پریکٹیکل سکل نہیں ہوتی. یہ 2-3 بچے وہ نکلتے ہیں جو خود محنت کرتے ہیں، جن کے اندر خداداد صلاحیات ہوتی ہیں اور جو خود کچھ نہ کچھ بن جاتے ہیں. باقی 98 کو بھی ہم بنا سکتے ہیں اگر انہیں بھی وہ ماحول مہیا ہوگا. سیم اگر آپ سفر کر رہے ہیں، اکانومی کلاس میں سفر کر رہے ہیں، لوکل بسیز کے اوپر سفر کر رہے ہیں، آپ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. وہی ٹائم جس کو آپ استعمال کر کے اپنے گھر والوں کے ساتھ استعمال کر سکتے ہو، اپنے آپ کو آگے بڑھانے میں استعمال کر سکتے ہو، پیسہ کمانے میں استعمال کر سکتے ہو، کسی بھی کام میں استعمال کر سکتے ہو. وہ لوکل بس 10 جگہ پہ رکے گی. جتنا وقت وہ رکنے میں لگاتی ہے اتنے وقت میں آپ اپنی گاڑی کی، اگر آپ کے پاس سہولت موجود ہے، آپ اس سے جلدی وقت میں چلے جاؤ گے. آپ کا وقت بچے گا، آپ کا پیسہ بچے گا. لوکل کے اوپر جو لوگ باتیں کر رہے ہوں گے وہ چغلیاں کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو بری نظر سے دیکھ رہے ہوں گے، مختلف طرح کی چیزیں ہیں وہ کر رہے ہوں گے. جو بزنس کلاس میں لوگ بیٹھے ہوں گے ان کو آپ دیکھیں گے، وہ لوگ کام کی بات کر رہے ہوں گے، نیو آئیڈیاز کے اوپر بات کر رہے ہوں گے، چغلیاں نہیں کر رہے ہوں گے، محلے کی باتیں نہیں کر رہے ہوں گے. وہ پروڈکٹیوٹی کی بات کر رہے ہوں گے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، کس طرح سے ہم اپنے کنیکشنز کو یوز کر سکتے ہیں. وہ اپنے اس ٹائم کو بھی یوٹیلائز کر رہے ہوں گے.
ایموشنل لیول کے اوپر بات کرنا بہت آسان ہے. فلاسفر بنے آپ لوگ, لیکن پیسہ کمانے کے بعد فلاسفر بنے. ہمیشہ دو ہی لوگ آپ کو یہ فلسفہ جھاڑتے ہوئے ایموشنل لیول کے اوپر بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ پیسہ ضروری ہے. یا تو وہ شخص جو پیسہ کما نہیں سکا اس حد تک, یا تو وہ شخص جس نے پیسہ کما لیا, وہ آپ کو فلسفہ جھاڑتا ہوا نظر آئے گا. تو آپ بھی پیسہ کمائیں اور اس کے بعد فلسفہ جھاڑیں. ہمارے ہاں زیادہ تر اسٹرینتھ ہے مڈل کلاس لوگوں کی, اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ٹریپ کے اندر پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. اگر ہم اپنے مڈل کلاس لوگوں کو اٹھائیں گے تو ہم ایز اے کنٹری اٹھیں گے, ہم سکسیس کریں گے, ہم ڈیولپ کریں گے. مڈل کلاس لوگوں کو کوئی نہیں چاہتا کہ وہ آگے بڑھے. ان سے جو امیر ہے وہ کیوں چاہے گا کہ ان کے انڈر سے نکل کر کوئی اور ان کی جگہ پر آ جائے. جو کمزور ہے وہ کیوں چاہے گا کہ ان کے اوپر جو حکومت کر رہا ہے, مڈل کلاس کا طبقہ جو ان کے اوپر بھی حکومت کر رہا ہے, وہ کیوں ان کے اوپر حکومت کرے. وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کچھ بنو. اور سب سے زیادہ آپ کا نقصان چاہے گا آپ کے مڈل کلاس کا فیلو جو آپ کے ساتھ کھڑا ہے, دوسرا مڈل کلاس کا شخص, وہ آپ کی ٹانگ سب سے زیادہ کھینچے گا, وہ سب سے زیادہ آپ کو ڈسٹریکٹ کرے گا, کیونکہ اسے زیادہ خوف ہے آپ اس سے آگے بڑھ جاؤ گے. وہ خود بڑھنا چاہتا ہے, وہ آپ کو آگے نہیں بڑھانا چاہتا. تو جو بھی لوگ آپ کو باتیں بتا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں, ان کی باتوں کی بجائے آپ دیکھیں کہ آپ کو اصل میں کس چیز کی ضرورت ہے. اس دنیا میں سکہ کس کا بولتا ہے. کچھ اچیو کریں, اس میں آپ کو کوئی چیز اچھی لگے بری لگے, ضرور اس کے بارے میں اپنا فلسفہ دیں, ضرور اس کے بارے میں آپ بات کریں. تو پیسہ کمانا ضروری ہے, کما سکتے ہیں, اپرچونٹیز ہیں, ان کو ضرور اویل کریں. ارد گرد کی باتوں میں, ایموشنل باتوں کے اندر آ کے, فلسفے کے اندر آ کے اپنے آپ کو, اپنی پہچان کو مت کھوئیں. یہ دنیا ابھی انہی لوگوں کو جانتی ہے, انہی لوگوں کو مانتی ہے جو کہ کچھ اچیو کر چکے ہوتے ہیں, بن چکے ہوتے ہیں, اور اس میں بہت حد تک رول پیسے کا ہے. سب سے زیادہ پورشن ہی منی کی ہے, باقی چیزیں بعد میں آتی ہیں. اس کے بعد پیسہ کما لیا, پیسہ نہیں کمایا, دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے؟ جب آپ کو جب رقم مل رہی ہوتی ہے اس کو نو کہنا آ جاتا ہے, نہ کہنا آ جاتا ہے. آپ کے اندر اتنی سیلف ورتھ ہوتی ہے, اتنی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے, اتنی سیلف ویلیو ہوتی ہے کہ آپ ہر آنے والے پیسوں کو اپنے اوپر مسلط نہیں کرتے. اور یہی فرق ہے جب ہم مڈل کلاس سے آتے ہیں, جس بھی طرح سے پیسہ آ رہا ہوتا ہے نا, ہم اس کو لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں بس پیسہ مل جائے. آج کے دور میں بہت سارے آپ ٹک ٹاکرز کو دیکھتے ہو, بہت زیادہ یوٹیوبرز کو دیکھتے ہو, لیکن ان میں سے زیادہ آپ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہو جن کے پاس پیسہ آ رہا ہے, ان کو شہرت ملی ہوئی ہے ٹک ٹاک سے, ان کو شہرت ملی ہوئی ہے یوٹیوب سے, لیکن پھر بھی اس اب پیسے کو بڑھانے پر, اس کو مزید زیادہ کرنے کے لیے وہ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں. وہ آ کے ڈرامے بازیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں, جھوٹ موٹ کے اپنے ریلیشن شپ کے درمیان میں اختلافات دکھا دیتے ہیں, اپنی ڈیتھ کا بتا کے جھوٹی خبریں پھیلا کر پیسہ کمانا شروع کر دیتے ہیں. تو پھر یہ وہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کے اندر اتنی سیلف ورتھ, اتنی سیلف ویلیو, اتنی سیلف رسپیکٹ ہونی چاہیے. پیسا کمانا ہے, پیسہ کمانا ضروری ہے, لیکن وہ پیسہ آپ نے کمانا ہے اپنی سکلز سے, اپنی ابیلٹیز سے. کسی کو دھوکہ دے کر, جھوٹ بول کر, فراڈ بول کر پیسہ نہیں کمانا. یہ وہ پیسہ ہوتا ہے جو سکون نہیں لے کر آتا. لیکن جب اپنے اوپر کام کر کے اپنی ویلیو کو بڑھا کر آپ پیسہ لیتے ہو نا, تو اس پیسے کا سکون, اس پیسے کی خوشی اور اس پیسے کی جو فائدہ اور حقیقت ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے. جو پیسہ آپ نے نہیں کمانا وہ ہے جس سے آپ کی سیلف رسپیکٹ, آپ کی سیلف ویلیو کم ہو رہی ہے, ڈاؤن ہو رہی ہے. تو آپ کو ان دونوں میں فرق پتہ ہونا چاہیے. جس کو سیلف رسپیکٹ کو کم کرنے والے پیسے کو نہ کرنا آ جاتا ہے, وہ بھی ایک بڑا شخص بن جاتا ہے. تو یہ بھی بات یاد رکھیں, پیسہ کمانا ضروری ہے, لیکن اپنی سیلف رسپیکٹ, اپنی سیلف ورتھ, اپنی سیلف ویلیو کو کم کر کے پیسہ نہیں کمانا. اپنی سکلز کو, اپنی ابیلٹیز کو, اپنی صلاحیتوں کو بڑھا کر پیسہ کمانا ہے آپ نے. پھر یہ دنیا آپ کے ماتحت ہو جائے گی اور کوئی آپ کے آگے کھڑا نہیں ہو سکے گا, ٹک نہیں سکے گا. آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند رہی ہوگی. اگر فائدہ مند رہی ہے تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو شیئر اور سبسکرائب کریں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹ کر سکیں اور ہم ایک ہیلدی سوسائٹی ڈیولپ کرنے میں اپنا رول پلے کر سکیں. آپ 2 اور لوگوں کو بتائیں گے, ان کا فائدہ ہوگا, وہ 2 اور لوگوں کو بتائیں گے, ان کا فائدہ ہوگا, اور ایز اے سوسائٹی ایسے ہی ہم گروتھ کریں گے, ایسے ہی ہم ان ٹریپ سے نکل سکیں گے. تھینک یو سو مچ, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.